بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات رمضان۔ رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت و عنایات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی برکات کا یہ ثمرہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں عبادات و ریاضات کا عالم کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی اس حدیث پر نظر ڈالیے۔ فرماتی ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے اور اپنی بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ رمضان مبارک چونکہ اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ روزمرہ کی چند عبادات کو مستقل مزاجی اور اعتدال اور اطمینان سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، تہجد کی فضیلت۔ نماز تہجد کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنانا چاہیے، ورنہ کم از کم رمضان مبارک میں تو اسے ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ان دنوں میں ہمارے پاس اس کو ادا کرنے کا کافی وقت ہوتا ہے اور انسان کی دل میں ہدایت و روحانیت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھا کلام کرے اور مسکینوں کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کی آخری تہائی حصہ میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے، اللہ تعالیٰ رات کی آخری حصہ میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس اگر ہو سکے تو تم ان بندوں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت۔ نماز تہجد کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائے، پھر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع حصہ میں نیند فرماتے اور آخری حصہ میں بیدار ہوتے اور نماز ادا فرماتے، پھر اپنی بستر پر واپس آ جاتے۔ تعداد رکعات تہجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد کی رکعات کے بارے میں مختلف تھی۔ 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت تک بھی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، 4 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، 8 اور 3 کے ساتھ۔ آپ کی وتر مع تہجد کی رکعتیں نہ 13 سے زیادہ ہوتی تھی اور نہ 7 سے کم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعت پڑھتے تھے، ان میں وتر بھی ہوتی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد 13 رکعت پڑھتے تھے۔ فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ بالا رکعت مختلف اوقات میں پڑھتے تھے، لیکن اکثر معمول 8 رکعت تہجد کا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔